الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا محمود اسد مدنی مدد اللہ العلی صدر جمعیت علماء ہند. اسی طرح آج کے ہمارے جلسے کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مہاراشٹر اور صوبہ مہاراشٹر سے آئے ہوئے تمامی ہمارے جمعیت کے عہدیداران، ذمہ داران، اراکین اور حاضرین گرامی. مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے کہ مکاتب کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے سبق سناؤں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا ہو کہ ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے اور ہم کو اس وقت سب سے زیادہ کس کام کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو یہ دیکھو کہ دشمن کے تیروں کے رخ کس طرف ہے. جس طرف دشمن کے تیروں کے رخ ہوں گے وہ ہمارا سب سے اہم کام ہوگا، سب سے بڑا کام ہوگا. میرے بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس وقت اہل باطل کی، دشمنوں کے جو تیروں کا رخ ہے وہ دینی مدارس کی طرف ہے اور دینی مکاتب کی طرف ہے. کیا آپ میرے اس بات کی تائید کریں گے؟ آپ بالکل روز روشن کی طرح ہے. جو جدید تعلیمی پالیسی بنی ہے اس کے اندر مدارس کی تعلیم کو اور مکاتب کی تعلیم کو تعلیم شمار نہیں کیا گیا. اس سے کیا اندازہ لگتا ہے کہ دشمن کے تیروں کے رخ کس طرف ہے؟ یہ ہمارے مدارس اور مکاتب کی طرف ہے. اس لیے ہم کو سب سے زیادہ توجہ کس طرف دینی چاہیے؟ بولو بھائیو، اور ذرا زور سے بولو. مدارس مکاتب. یہ ہماری یعنی بنیادی چیز ہے. اس سے اگر ہم نے صرف نظر کیا اور غفلت برتی تو پھر میرے بھائیوں ہمارا اور ہمارے نسلوں کا دین ایمان باقی رہے کوئی گارنٹی نہیں. ہمیں اس پر اس وقت سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے دیہات ہے جہاں پر ایمان والوں کی آبادی 5 سے 10% ہے اور بغیر ایمان والوں کی آبادی 95% یا 90% ہے، ایسے دیہاتوں پر ہماری بے انتہا توجہ ہونی چاہیے. ہم نے بالکل اپنی محنت کا اس کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے. اللہ کے فضل سے میں دیہاتوں کا دورہ کرتا ہوں تو ابھی 2 سال سے دیہاتوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مکاتب کے جلسے میں جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب پہلے ایسا تھا کہ برادران وطن جو ان کے تہوار ہوتے ہیں شرکیہ کفریہ وہ دعوت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم کو انہوں نے دعوت دینا شروع کی ہے اور ہم یہاں پر تھوڑے سے ہیں، نہیں جاؤ تو مشکلیں کھڑی ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اب ہم کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی آسان شکل کیا ہے کہ ہم ان کے مکاتب کے پروگرام رکھیں اور مکاتب کے پروگرام کے اندر وہاں کے برادران وطن کو بھی بلائیں. ہم نے اس کا تجربہ کیا، ان کو بلایا، وہاں کا سرپنچ، گرام پنچایت کے ممبر، پولیس پٹیل، اور بلانے کے بعد میں سب سے پہلے ان کو شال اڑا دی، گل پوشی تھوڑی سی کنگی کر دی.
اور ماں کے بچوں کو مریٹھی کے اندر توحید، رسالت، آخرت، کھانا کھانے کی جو سنت ہے وہ مریٹھی زبان کے اندر جیون اثر کھیلا پائیے، یہاں کھانا کھانا پائیے، تو وہ ایسے غور سے وہ سننے لگے۔ اس کو سننے کی جب شروع کیا انہوں نے تو درمیان کے اندر وہ برادران وطن مکتب کے بچوں کو انعامات سے نوازتے تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کئی جگہ پر کہ یہ جو آپ کے وہاں پر اذان ہوتی ہے تو کیا آپ اذان کا میننگ، اس کے معنی سمجھتے ہیں، اس کا ارتھ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی میننگ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیا ایسا ہے کیا؟ اب تو ہم اذان کو بہت غور سے سنیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو ماحول کشیدگی کا ہو رہا ہے یہ مکاتب کے ذریعے سے ہم اس کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ برادران وطن جلسے میں آ جائیں گے، ہم تھوڑا سا ان کا اکرام کر لیں گے، وہ ہم مکتب کے جلسے میں کیا کر رہے ہیں اس کو سن لیں گے، تو وہ جو گاؤں میں کشیدگی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوگی۔ تو ایک گزارش میری، اس کے اندر علماء کا بھی مجمع ہے، ذمہ داروں کا بھی مجمع ہے اور مدارس کے ذمہ داروں کا بھی مجمع ہے۔ میں آپ سے سب سے بہت ہی عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان مکاتب کے جو دیہات کے مکاتب ہے اس پر خاص توجہ دیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا جمعیت کا دینی تعلیمی بورڈ ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے ہر ضلع کے اندر جمعیت کی باؤڈی بننا چاہیے۔ ہر تحصیل کے اندر جمعیت کی باؤڈی، مطلب دینی تعلیمی بورڈ کی باؤڈی، جمعیت کی باؤڈیاں تو الحمدللہ بنی ہوئی ہیں، لیکن دینی تعلیمی بورڈ کی باؤڈیاں جیسی بننا چاہیے 100% نہیں بنی۔ تو ایک تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہر ضلع اور ہر تحصیل کے اندر ہم جمعیت کی باؤڈیاں بنائیں گے میرے بھائیوں۔ باؤڈیاں بنانے کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں 21 افراد ہوتے ہیں، صدر، نائب صدر وغیرہ، پوری تفصیل ہے اس کی۔ ان کو جو ہے اپنے تحصیل کی فکر کرنا ہے۔ ہر تحصیل کے اندر تقریباً 20-25 دیہات ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلم آبادی ہوتی ہے، تو یہ جمعیت کی باؤڈی وہ 20-25 دیہاتوں کی فکر کرے۔ جہاں پہلے سے مکاتب قائم ہیں الحمدللہ اس کو مثالی اور منظم بنانے کی فکر کرے۔ جہاں مکاتب قائم نہیں ہیں وہاں پر انتہائی درجے محنت کر کے مکتب قائم کریں گے میرے بھائی اس کی کوشش۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر کئی مدارس کے محتمم حضرات ہیں۔ ہر مدرسے کے اطراف کے اندر 20-25 دیہات ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلم آبادی ہوتی ہے۔ آپ کے مدرسے میں اگر 8 اساتذہ ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا 9 اساتذہ ہے، ایک نگراں متعین کیجیے۔ وہ نگراں کا کام یہ ہے کہ آپ کے مدرسے کے اطراف میں جو 20-25 مسلم گاؤں ہیں وہ نگراں جائے، ان کی فکر کرے، جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کرے، جہاں مکتب غیر منظم ہے اس کو منظم بنائے۔ یہ نگراں آپ کے مدرسے کی طرف سے جا کر ان دیہاتوں کی فکر کرے گا تو میرے بھائیوں وہ دیہات بچ جائیں گے، اور وہ دیہات جو ہے آپ کے مدرسے کے ایسے معاون اور مددگار بن جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہمارا جو دارالعلوم سومری ہے وہ مکاتب کے اوپر الحمدللہ ہر مہینے 3 لاکھ روپے تقریباً خرچہ کرتا ہے۔ آپ بولیں گے اتنی بڑی رقم کیسی؟ یہ جو ہم خرچہ کر رہے ہیں سال بھرے کے 36 لاکھ، اس سے 3 دگنا جو ہے ہم کو مکاتب سے مل جاتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مکاتب پر لگائیں گے تو ہمارے بجٹ کے اندر کمی آئیں گی اور ہم کو پریشانی آئیں گی، ایسا ہر دن کے لیے میرے بھائیوں دوستوں میں تجربے کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مدارس والے اس کی طرف توجہ دے، اطراف کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے مدرسے کو بھی 4 چاند لگیں گے۔ میں محترم حضرات سے بہت ہی عاجزانہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک نگراں متعین کریں گے میرے بھائی۔ ذرا محترم حضرات ہو، میں کھڑے تو نہیں کرتا لیکن ذرا ہاتھ اٹھاتا کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک نگراں صرف آپ کو متعین کرنا ہے۔ یہ نگراں برابر انشاءاللہ اطراف کی فکر کر لے گا،
بس میرے بھائیوں دوستوں، یہ بہت ہی ہمارا بنیادی کام ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو دین سے وابستہ کریں، مکاتب سے جوڑیں، اور مکاتب کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ جو بالغ ہیں، جس کو تعلیم بالغان کہتے ہیں، ان کا قائم کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہا ہے، قاعدہ پر لگ گیا، گٹکے پر لگ گیا، بے حیائی پر لگ گیا، بدکاری پر لگ گیا، کتنے بیئر بار پر لگ گئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو بچانے کا جو راستہ ہے وہ تعلیم بالغان ہے۔ ہم اپنے محلے کا سروے کر کے تعلیم بالغان قائم کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بڑی خواتین، ان کے مکاتب بھی قائم کرنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ اگر گھر کی خواتین میں دین آیا تو انشاءاللہ پورے گھرانے کے اندر دین آ جائے گا۔ ہم نے خواتین کے کچھ مکاتب قائم کیے۔ ایک مکتب میں گیا، پردے کے آڑ سے پوچھا میں نے کہ بھئی آپ خواتین مکتب میں آ رہی ہے، آپ کو اس مکتب سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک خواتین نے کہا کہ میں پہلے بے پردہ رہتی تھی، جب سے مکتب میں آنا شروع ہوئی اب میں پردے کا اہتمام کر رہی ہوں۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ میں پہلے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، وہ کہتا تھا عام تو میں کہتی تھی جام، لیکن مکتب میں آئی، یہاں شوہر کے حقوق پڑھنے کو سننے کو ملے، اب میرا شوہر کا لڑائی جھگڑا بند ہو گیا۔ ایک خاتون جو بڑی عمر کی تھی، 60 سال کی، نے کہا نانی تم کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو کہ 3 بہویں تھی، روزانہ وہ 3 بہووں سے جو ہے تو کھٹ پٹ چلتے رہتی تھی، نمک زیادہ کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، ان سے میری لڑائی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مکتب میں آنا شروع کی اور دین آخرت کی کچھ باتیں سامنے آئی تو بہووں سے میری لڑائی اب بند ہو گئی ہے۔ اب جو بھی میرے سامنے لا کے رکھتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے کھا لیتی ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسی کئی باتیں وہ خواتین نے بتائی۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کتنا بڑا انقلاب ہے یہ۔ میاں بیوی کا جھگڑا کوئی معمولی جھگڑا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر، وہ یہ مکاتب کے ذریعے سے انشاءاللہ ختم ہوگا، اور بہت ساس کے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ یہ تینوں طرح کے مکاتب پر ہم کو محنت کرنا ہے، چھوٹے بچوں کے مکاتب، تعلیم بالغان اور بڑے خواتین کے مکاتب کریں گے میرے بھائیوں سب اس کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔